السلام علیکم دوستوں میں افتخار رفیع اور جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ جہیز آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جہیز کی رسم شروع کہاں سے ہوئی۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اس خطے کے اندر جب ہندو رہا کرتے تھے، یہ میں بیفور اسلام بات کر رہا ہوں، تو دوستو اس وقت جو بہت امیر ہندو ہوا کرتے تھے اور مال و دولت ان کے پاس ہوتا تھا اور وہ بڑے تگڑے ہوتے تھے مالی لحاظ سے، تو وہ کرتے یہ تھے کہ ان کے گھروں میں جب بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو اور عزیزوں کو مہینے پہلے 2 مہینے پہلے گھر بلا لیا کرتے تھے، اور 1.5-2 مہینے یہ شادی کا ایک فنکشن چلتا تھا جس کے اندر ان کو کھانے کھلائے جاتے تھے، ان کی سیوا کی جاتی تھی، اور طرح طرح کے کھانوں سے ان کو اور طرح طرح کے تحفوں سے ان کو نوازا جاتا تھا۔ اچھا، جب وہ 1.5-2 مہینے رہتے تھے تو انہوں نے کچھ رسمیں بھی بنا لی، تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ رسمیں کیسے بنی۔ اب جب وہ اتنے عرصے رہتے تھے تو انہوں نے ایک کام یہ شروع کیا، انہوں نے کہا کہ بچی کو جو ہے وہ 10 دن پہلے یا مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے اس کو مائیوں میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک لڑکی کو جب غائب کر دیا جائے گا کچھ دن کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے، اور اس کے بعد جب وہ شادی والے دن سامنے آئے گی تو اس پر روپ ہوگا۔ تو یہ ہندوانہ رسم تھی جس نے ہزاروں سال پہلے جنم لیا، اور اپٹن لگانے کے لیے جو اس وقت کا جو فیشن تھا وہ اپٹن ہی تھا، تو اپٹن لگایا جاتا تھا، اس کی سیوا کی جاتی تھی، اس کو اچھا کھلایا پلایا جاتا تھا تاکہ دلہن شادی والے دن جو ہے وہ بڑی خوبصورت لگے۔ تو اپٹن کی رسم، مائیوں کی رسم، اس میں بھی کھانے کھلائے جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر مہندی کی رسم آ گئی، اور مہندی کی رسم نے پھر اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ رسمیں ہیں، مہندی لگاتے ہیں، اس کے لڑکی کے ہاتھ میں پان کا پتہ رکھتے ہیں اور پیسے دیے جاتے ہیں، سلامیاں دی جاتی ہیں۔ اور پھر دوستو وہ امیر ہندو، وہ جاگیردار ہندو، وہ زمیندار ہندو اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت بہت سارا جہیز دیا کرتا تھا، جس میں زمینیں بھی ہوتی تھیں، بیل بھی ہوتے تھے، گھر کے استعمال کی چیزیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ اور کیونکہ ہندوازم کے اندر عورت کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام میں تو ہے نا، ہم نے اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو حصہ دینا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہندوازم میں کوئی عورت کے لیے حصہ بچا نہیں تھا، تو انہوں نے کیا یہ کہ ہندوؤں نے یہ سوچا، جو امیر تھے، کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو خود نواز دیتے ہیں، تو وہ جہیز کا نام دے دیا گیا اسے۔ اب یہ 1.5-2 مہینے کا فنکشن چلتا تھا، سارے رشتہ داروں کو نواز کے کھلا پلا کے، اس کے بعد شادی والے دن اتنا سارا جہیز دے کر، اور پھر جو مہمان آئے ہوتے تھے یا لڑکے کے جو رشتہ دار ہوا کرتے تھے، ماں فلاں، ان کو پہناونیاں پہنائی جاتی تھیں کہ آنکھ کھاتی ہے، زبان کھاتی ہے اور آنکھ شرماتی ہے والا حساب، اور لڑکے کی ماں کو، لڑکے کی بہنوں کو، ان کے رشتہ داروں کو بہت سارے انعامات سے اور تحفوں سے نوازا جاتا تھا، جس کو آج کے دور میں ہم پہناونیاں کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب بیٹی کو رخصت کیا جاتا تھا، جب ایک امیر ہندو اپنی بیٹی کو رخصت کرتا تھا، تو پھر اس کی بیٹی کے آگے ایک پرانت کے اندر چاول بھر کے لائے جاتے تھے، اور وہ چاول اٹھاتی تھی اور اپنے سر پہ سے وار کر پیچھے پھینک دیا کرتی تھی۔ اس وقت اس رسم کا مطلب یہ تھا کہ دیکھ لو گاؤں والوں یا دیکھ لو شہر والوں کہ میں نے اپنی بیٹی کے رشتہ داروں کو 2 مہینے کھلایا، پہناونیاں دیں، جہیز دیا، مہندی اپٹن کیا، اس کے باوجود میرے گھر میں آج بھی اتنا رزق ہے کہ میری بیٹی اچھال رہی ہے، ضائع کر رہی ہے رزق۔ دوستو یہ وہ رسمیں تھیں جب یہ شروع ہوئیں، اور غریب ہندوؤں نے ان رسموں کو دیکھا تو اس نے کچھ رسمیں جو ہے نا اپنانی شروع کر دی۔ یہ رسمیں تھیں صرف،
یہ سیکولر تھیں، اس کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور دنیا میں ہر رسم پہلے سیکولر ہوتی ہے، اس کے بعد دھارمک ہو جاتی ہے، مطلب مذہب کا اور دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اس رسم کو. تو یہ وہ پروسیس تھا انسان کی زندگی کا، اس خطے کا، جس کے اندر جو ہندو رہا کرتے تھے، اور یہ رسم چلتی رہی. اس کے بعد اسلام آیا، ہم لوگ یہاں کے رہنے والے کچھ باہر سے آئے، کچھ یہاں سے مسلمان ہو گئے. لیکن چونکہ ان رسموں کا تعلق اس زمین سے تھا، اس خطے سے تھا، تو ہم نے بھی وہ ہندوانہ رسمیں جو ہیں وہ اپنا لیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، آج اگر سب سے بڑی بات جو ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں نا، اور یار تینوں پتہ ہے کہ وہ عزیر نے بیاہ کر لیا دوسرا یار، دیکھو یار کیڈا ظلم کیتا. ہمارے ہاں دوسری شادی کو جس طرح سے لیا جاتا ہے، وہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو سوتن کا لفظ ہے وہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں نہیں ہے، وہ برابر میں ہندوستان میں ہے کہ سوتن کے برابر اس سے دشمنی کرنی ہے آپ نے، کیونکہ ان کے مذہب میں دوسری شادی کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے. تو دوستو، یہ وہ رسمیں ہیں جو ہندوازم سے ہم میں داخل ہوئیں اور ہم نے ان کو اپنا لیا. اب ہمارے ہاں جو موجودہ صورتحال ہے، یا اب دنیا کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس کے اندر سب سے بڑا معاشی مسئلہ ہے. اور اس معاشی مسئلے کے اندر جن کی بیٹیاں ان کو بیانے کے لیے جہیز چاہیے ہوتا ہے، وہ بیچارے ادھار لیتے ہیں، اپنی کمیٹیاں ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے جوڑتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو بیاتے ہیں. تو دوستو، جہیز کی رسم جو آج ہم اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو ہم اخلاقی طور پر بہت سارے لباس پہنانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ صحیح ہے یا درست ہے اس کا فیصلہ آپ کیجئے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جہیز، جس کو آج کے دور میں نے بچپن سے آج تک سنا کہ جہیز ایک لعنت ہے، یہ لعنت آئی کہاں سے؟ میں نے آپ کو اس کا ماخذ بتا دیا، یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. اور دوستو، ہمارے یہاں ہم لوگ جہیز بھی دیتے ہیں، ہم لوگ کھانا بھی کھلاتے ہیں، ہمارے لڑکی کا جو باپ ہے وہ پہناونیاں بھی چڑھاتا ہے، اور اس کے پیچھے بیچارے کا صرف یہ یقین ہوتا ہے کہ میری بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے گی، آباد رہے گی، اور اس کی وہ کوشش بھی کرتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں، ایک بڑا نازک پوائنٹ جو ہمیشہ آپ مس کر جاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں جو علماء ہیں اور جو مولوی ہیں، یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں. میں اس پر ضرور کبھی بات کروں گا کہ یہ ہمارے سوسائٹی کے کتنے اہم لوگ ہیں. ہمارے علماء، ہمارے مفتیان اور ہمارے مولوی، ہمارے امام مسجد، یہ بہت اہم لوگ ہیں. اس پر میں اگلے کسی ویڈیو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے. تو مولوی صاحب تو بڑا اچھا ایک کام کرتے ہیں. وہ اسی وقت جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکی کے باپ سے پوچھتے ہیں، جی سر کتنا حق مہر؟ اور لڑکی کا باپ کیونکہ انڈین فلمیں دیکھ کر، انڈین ڈرامے دیکھ کر اور انڈین کلچر کے تحت بڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی منڈے دے پیو کو پوچھ لو، جی بھائی صاحب کتنے پیسے؟ وہ کہنا 5,000 روپے کر دیو جی. بڑا اہم سوال ہے. میں 2 بچیاں پال رہا ہوں، مجھے پتہ ہے. ہم اپنی بچیوں کو شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں، ان کی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو تعلیم دلواتے ہیں، ان کو تعلیم اور دین کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک شخص آتا ہے اور 5,000 روپے حق مہر کے عوض ہماری نازو پلی کو لے جاتا ہے. اور اس پر ایک بڑی خوفناک بات کی جاتی ہے. کہتے ہیں جی حق مہر کون لیندہ ہے، کون دیندہ ہے؟ اس پر بھی ضرور سوچئے گا. میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن یقیناً جو دین کو جانتے ہیں وہ لوگ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ کون لیتا کون دیتا والی بات کس حد تک درست ہے. لیکن نقصان لڑکی کو اس صورت میں ہوتا ہے جب علیحدگی کرنی پڑے، جب طلاق کی صورتحال آ جائے. اور دوستو، جب طلاق ہوتی ہے تو وہ 5,000 روپے کا نوٹ کمرہ عدالت میں، یا جن لوگوں کے سامنے طلاق دی جا رہی ہوتی ہے، اول تو خیر ہماری طلاق کے تو گواہ ہوتے ہی نہیں ہے، بند کمرے میں طلاق ہو جاتی ہے. اور یہ بھی بڑی خوفناک بات ہے کہ 500 لوگوں میں نکاح ہوتا ہے اور طلاق بند کمرے میں ہو جاتی ہے. لڑکی ایک دن باہر آتی ہے، اپنی ساس کو بتاتی ہے کہ لو جی میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی. کچھ ایسے سین جو ہماری زندگی میں آئے، ہم نے دیکھے. تو دوستو، وہ رسمیں جو انسان سے جینے کا حق چھین لیتی ہیں، اس کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہیں. لڑکی کے باپ کو 20-22 لاکھ، یہ چھوٹی سی شادی ہوتی ہے 20-22 لاکھ روپے میں
اس کو آپ آدھا بھی کر لیں تو 10-11 لاکھ سے نیچے کسی غریب کی شادی بھی نہیں ہوتی. تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہیں. وہ رسمیں کیا ہمیں چاہیے؟ کیا وہ رسمیں جو ہیں وہ ہمیں کیری کرنی ہیں؟ اور آج میں نے اس اہم مسئلے پر بات کی جہیز کے اور ان رسموں کے. اس سے آگے کی بھی کہانی کہ بیٹیوں کو بیانے کے بعد یا بیٹیوں کے رشتے کرنے سے پہلے ماں باپ کو کیا چیز نوٹ کرنی چاہیے، یہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن یاد رکھیے گا دوستوں، جہیز لینے والوں سے بات کر رہا ہوں جو لڑکے والے ہیں. لڑکی کے باپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لڑکی کی ماں کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس جہیز کو جمع کرنے کے لیے. بانو قدسی آپا کہا کرتی تھی کہ بارات کے کھانے کی کبھی برائی نہ کرو، اس کو کھلانے میں یا اس بارات کے کھانے کو دینے میں لڑکی کے باپ کی زندگی لگی ہوتی ہے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.